ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا بیٹا، پچھلی کلاس میں بات یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ قرآن کا لہجہ عرب کا لہجہ ہے، تو آپ قرآن کا لہجہ کہہ لیں یا عرب کا لہجہ کہہ لیں، اس کا انحصار واولز کی صحیح ادائیگی پر ہے، اور وہ واولز آپ کے سامنے ہیں، اور یہ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے بچے کا سب سے پہلا ابتدائی قاعدہ ہے. یہیں سے ناظرہ قرآن پڑھنے کا آغاز ہوتا ہے. پہلا قاعدہ اس کو یہی پڑھایا جاتا ہے، زبر زیر پیش اور حروف مدہ کا. بیٹا، لہجے کا انحصار واولز کی صحیح ادائیگی پر ہوتا ہے، اس بات کا مجھے معلوم نہیں تھا. یہ غالباً کوئی 30-35 سال پرانی بات ہے. میرے سسر صاحب کی پی ایچ ڈی انڈیانا یونیورسٹی USA سے لب و لہجہ میں تھی، زبانوں کے اتار چڑھاؤ پر تھی. تو وہ پاکستان آئے ہوئے تھے، کمرے میں لیٹے ہوئے تھے، میں پاس بیٹھا ہوا تھا، باتیں ادھر ادھر کی ہو رہی تھی، اور انہیں معلوم تھا میں کچھ نہ تجوید کے چکر میں پھر رہا ہوں، اور اس وقت تک میں تجوید کافی حد تک پڑھ چکا تھا، بلکہ پڑھا بھی رہا تھا. تو کہنے لگے کہ عرب کا جو لب و لہجہ ہے نا، یہ تھوڑا سا ٹلٹ ہے، تھوڑا سا ترچھا ہے. تو میں نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا اس بات کا. وہ کہتے ہیں نا، گھر کی مرغی دال برابر. اور اس عمر میں جب انسان کوئی 30 سال کا ہوتا ہے تو ظاہر ہے 60 سال کے مقابلے میں اس کا نالج کم ہوتا ہے، اور ساتھ میں 25-30 سال کی عمر بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس عمر میں انسان اپنے آپ کو ہی کچھ عقل کل سمجھ رہا ہوتا ہے. تو جب میرے سسر صاحب نے دیکھا نا کہ میں نوٹس ہی نہیں لے رہا اس بات کا، تو صرف مجھے سمجھانے کی غرض سے وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جس شخص کو یہ معلوم نہیں ہے کہ عرب کا لب و لہجہ ترچھا ہے، اس کو تو تجوید کی الف با تا سا بھی نہیں آتی، کیونکہ خوبصورت قرآن مجید پڑھنے کا دار و مدار تلفظ کے ساتھ ساتھ عرب کے لب و لہجہ میں چھپا ہوا ہے. تب جا کے بیٹا میں نے اس بات پر غور کرنا شروع کیا، اور جب مجھے بات سمجھ آ گئی تو الحمدللہ رب العالمین اسی وقت پورا قرآن مجید عرب کے لب و لہجے پر چلا گیا. تو یہ بات صرف سمجھنے کی اور کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ہے. یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے سمجھانا شروع کر دیا اور مجھ سے قرآن مجید سننا شروع کر دیا. نہیں، بس اتنی سی بات انہوں نے کہی، صرف میرے نوٹس میں لے آئے. تو ظاہر ہے ان کی بات سن کے میں نے ویریفیکیشن کی. میں نے عرب کے قراء حضرات کو سنا اس نظر سے. تو جب میں نے فیل کیا کہ ان کی بات میں تو وزن ہے، تو میں نے اس کو اپنا لیا. مزید یہ کہ بیٹا، اس موضوع پر جب قاری ابراہیم میر محمدی صاحب کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تو کیا نتیجہ نکلا، حاصل خلاصہ کیا تھا؟ قاری ابراہیم صاحب کے تحفظات اور خدشات اس بارے میں کیا تھے، یہ ایک علیحدہ سے تفصیل طلب بات ہے، جو زندگی رہی بتوفیق تعالی تو پھر کسی ویڈیو کے اندر اس پر انشاءاللہ تعالی بات کریں گے. فی الحال ہم چلتے ہیں آج کی کلاس کی طرف انشاءاللہ تعالی. آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے، اس میں عربی زبان کے پہلے 3 ابتدائی واولز آپ کے سامنے ہیں، اور آپ کو ان کا اچھی طرح سے تعارف ہے. اچھا، اب جو بیٹا اب آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں اس وقت، سمجھانے کے لیے یہ ایک فرضی تصویر بنائی گئی ہے. جب ہم کہتے ہیں با زبر با،
یا با الف با، تو ایک آواز منہ سے نکلتی ہے جو اوپر کی طرف جاتی محسوس ہوتی ہے، تو اس کو نا ایک ایرو کے ذریعے شو کیا گیا ہے۔ اسی طرح با زیر بی یا با یا زیر بی، آواز منہ سے نکلتی ہے اور نیچے جاتی محسوس ہوتی ہے، تو اس کو بھی ایرو سے شو کیا گیا ہے۔ اور وہ جو تیسرا واول ہے با پیش بو اور با واپش بو، یہ سیدھی اور گول جاتی آواز ہے، تو ہم نے سمجھانے کے لیے یہ ایک فرضی تصویر بنائی ہے تاکہ بات نا اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ اچھا بیٹا، ان 3 واولز میں سے نا جو 2 واولز ہیں نا، پیش اور زیر، واو مدہ اور یا مدہ، ان کو ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ آج کی کلاس میں ہم زبر اور الف مدہ کی صحیح ادائیگی کیا ہے، صرف اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بیٹا ہم نے کہا نا، یہ جو آپ کے سامنے ایک تصویر بنی ہوئی ہے با زبر الف با، ایک آواز ہے جو اوپر کو جاتی ہے، اور ہم نے کہا تھا یہ فرضی تصویر ہے۔ اب یہ سلائیڈ دیکھیے گا، یہ بھی وہی چیز ہے کہ با الف با ایک آواز اوپر کو جا رہی ہے۔ آئیے فرض کرتے ہیں کہ یہ جو آواز اوپر کو گئی ہے نا، یہ 70 کا اینگل ہے، تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ اگر کسی نے خوبصورت قرآن مجید پڑھنا ہے تو وہ الف سے لے کے یا تک جتنے بھی حروف ہیں ان پر جب زبریں آ رہی ہوں یا الف مدہ کے ساتھ ہوں، اینگل تھرو آؤٹ 70 رہنا چاہیے۔ یعنی اگر کہا با تا سا لا ما نا ہا آ یا، یہ سارے دیکھیں ایک وزن کے اوپر ہے۔ اسی طرح میں زبر کے ساتھ فرض کیجیے میں کہتا ہوں با با تا تا یا ہا ہا آ آ، ایک وزن ہے۔ یہ سمیٹری قائم ہو جائے گی قرآن مجید پڑھنے میں۔ سبحان اللہ، اتنی سی بات ہے۔ اچھا بیٹا، اگر میرے یہ وزن ڈسٹرب ہوتے رہے نا تو پھر سمجھو کہ لب و لہجہ ہاتھ سے گیا، کبھی بھی حسن پیدا نہیں ہوگا قرآن مجید پڑھنے میں۔ مثلا فرض کیجئے میں کہتا ہوں با، اور دوسرا کہتا ہوں با، تیسرا کہتا ہوں با تا، یہ اینگل بڑھ گیا ہوا ہے، یہ لٹکتی ہوئی آواز با تا، یہ جو لٹکتی ہوئی آوازیں ہوتی ہیں نا با تا، یہ سارا حسن ختم کر دیتی ہیں۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ ہم نے گرپ میں پڑھنا تھا، ہم نے اس کی جگہ کیا پڑھنا شروع کر دیا، با تا سا، یہ رنگ برنگی آوازیں جو بچپن میں ہمیں سکھا دی گئی۔ ہمیں نا ہاتھ کے اشاروں سے کہا جاتا تھا اونچی آوازیں نکالے، شاباش شاباش، ہم بھی پورا جتنا زور ہوتا تھا نا میرا بیٹا سارا ہی لگا دیا کرتے تھے، دیکھے با تا سا، یہ سارا کچھ ہاتھ سے نکل گیا میرا۔ یہ احساس نہیں ہوتا تھا پڑھانے والوں کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم بنیادیں ٹیڑھی کر رہے ہیں۔ دراصل یہ جو ناظرہ قرآن مجید ہے نا میرا بیٹا، یہ ایسا کسی کو پڑھانا ہی نہیں آتا ہے۔ میں نے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو، یعنی جنہیں ہم قاری کہتے ہیں، ان کو یہ غلط پڑھاتے سنا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے میں نے۔ وہ با تا سا ہے نا، اس کو با تا سا، یہ بیچ میں آوازیں خام خواہ گھماتے رہتے ہیں، یا منہ کھول کے وہ کہیں تجوید کی کتابوں میں یہ لکھ دیا گیا ہے نا کہ زبر کی آواز کھلی ہوئی ہوتی ہے، اونچی ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ ہونٹوں کو اوپر کی جانب کھولتے ہوئے ادائیگی کی جاتی ہے۔ بس اس کو پکڑ لیا ہے بعض لوگوں نے اور اس کو پڑھ لیا ہے، اس کے مطابق پھر بیچارے لگے ہوتے ہیں با تا تا، کہ میری آواز اوپر کو جا رہی ہے۔ وہ بے شک سیدھی اوپر کو چلی جائے 90 کے اینگل کے اوپر، یہ تھوڑا ہے
بہرحال جتنے منہ اتنی باتیں، اتنی طرز ادائیگی حروف تہجی پر کی جاتی ہے، اور پورے قرآن مجید کا لب و لہجہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ کتنی چھوٹی، کتنی آسان، کتنی عام فہم بات، مگر یہ کہ کتنی رنگ برنگی ادائیگیاں سننے کو ملتی ہیں۔ بات پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا بیٹا، فرض کریں کہ جس طرح یہ لوگ با تا سا پڑھاتے ہیں کہ با تا، یہ جو بیچ میں آواز گھومتی ہوئی ہے با تا، یا فرض کریں وہ کہتے ہیں با تا، اونچی اونچی آوازیں سیدھی اوپر کو جا رہی ہیں۔ اگر میں ان کو فالو کروں اور اس کے مطابق قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کروں تو پھر لب و لہجہ کیا بنتا ہے دیکھیے گا۔ فرض کیجئے میں کہتا ہوں با تا لا، یہ وزن میں نے اٹھا لیا۔ اب یہ دیکھیے گا، آیت آپ کے سامنے ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وزن کیا تھا؟ با، تو اس کا مطلب ہے لا الہ الا انت سبحانک، یہ نا با لا ہا، یہ وزن بن گیا نا سبحانک۔ اچھا میرا الف بھی ڈسٹرب ہوا تو ظاہر ہے اسی کا ہاف پارٹ زبر ہے، تو لا الہ، یہ ہا یہ اوپر کو گیا، الا انتا، یہ انتا، یہ بھی با تا تا تا، یہ وہی آواز ہے نا۔ یہ زبریں دیکھے کیسے، سبحانکا اوپر کو چلی گئی۔ اگر اس کا وزن کر لیا جائے با تا لا، تو بنتا ہے لا الہ الا انت، وہی نا با تا لا الا سوری آج میرا نا کافی گلا خراب ہے، انت تا باب تا تا انت سبحانک نک، یا سبحان اللہ، یہ ہے عرب کا لب و لہجہ۔ اگر ہمارا ایک الف بھی ڈسٹرب ہو گیا، اس کی ادائیگی ہم نے غلط سیکھ لی، سارا عرب کا لب و لہجہ ہاتھ سے گیا، اس کی جگہ پاکستانی انڈین سٹائل آ جائے گا۔ تو میرا بیٹا زبر اور الف مدہ کو گرپ میں رکھا جاتا ہے۔ بیٹا اب کلاس کا وقت جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے، تو کل انشاءاللہ تعالی یہیں سے بات مزید آگے بڑھائیں گے۔ جزاکم اللہ تعالی خیر الجزاء کہ آپ لوگ تشریف لائے اور کلاس کو جوائن کیا۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔